مشقت کی بنیاد پر آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مشقت سے مراد ہے کہ جو عادی طور پر چیز ہے اس سے ہٹ کر حکم لگایا جائے۔ کیونکہ اس پر جب مداومت کا کسی کو مکلف بنایا جائے گا تو وہ ضرر تک پہنچا دے گا، اور ضرر جو ہے یہ مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ اس میں اصل جو ہے وہ آیات ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے یسر کا ارادہ کرتا ہے، عسر کا ارادہ نہیں کرتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تجھ سے تخفیف کی جائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اس میں احادیث جو ہیں وہ بہت سی ہیں۔ مثلا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خطرہ محسوس نہ کرتا تو میں نماز عشاء کو آخر شب تک مؤخر کر دیتا۔ آخر شب تک مطلب ہے جب تک 2 نہ بجیں، ٹائم ہی شروع نہ ہو عشاء کا۔ تو مجھے چونکہ مشقت کا خطرہ تھا تو میں نے پھر اگرچہ جواز رکھا ہے لیکن شروع ٹائم مغرب کے فوراً بعد ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم الصلاۃ کما لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، اگر میں مشقت امت پر نہ سمجھتا ہوتا تو میں مسواک بھی یوں فرض کرتا جیسے میں نے نماز کو فرض کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ مشقت کی بنیاد پہ تاثیر آئی ہے، مشقت کی وجہ سے جو ہے وہ ہلکا پن، آسانی پیدا ہوئی ہے کہ اگر مشقت کا رستہ اپنایا جاتا تو پھر آسانی نہ رہتی۔ لیکن اس میں آگے پھر آسانی کے اندر پھر قانون ہے کہ آسانی کس حد تک، ورنہ جو بخاری کی ایک حدیث ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، تو ایک حدیث کے ذریعے ہی پورا دین معاذ اللہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر دیگر احادیث سے اس کا دائرہ معین نہ کیا جائے، یسروا آسانی بناؤ، تو مفتیوں کو اگر صرف یہی یاد ہو یسروا آسانی دو لوگوں کو، آسانی بناؤ، تو پھر جو ہے وہ کہیں گے 5 پڑھنے میں تو مشکل ہے 3 کر دو، کیونکہ سرکار کا حکم ہے آسانی دو۔ پھر یہ ہے کہ جو وضو میں کچھ تخفیف، ہاتھ تو دھو لیں، چہرہ نہ دھوئیں ٹھنڈک میں، یسروا۔ پھر یہ ہے کہ وہ چل کے مسجد میں نہ آئیں، وہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ لائیو نماز میں وہاں ہی دیکھ لیں۔ تو اس طرح یسروا پہ چلتے جائیں گے تو ایک یسروا سے ہر حکم ہی ختم ہو جائے گا کہ جو بھی جہاں بھی مشکل ہے وہاں یسروا، کہ روزے جو ہیں وہ پورا مہینہ نہیں 1 ہفتہ کر لو، پھر 1 ہفتے میں یہ ہے کہ پورا دن نہیں زور تک کر لو، کیوں؟ یسروا۔ تو جب تک اب دیگر احادیث ساتھ نہیں ملیں گی تو یسروا پر عمل جو ہے وہ گمراہی ہوگا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ جہاں تک کس حد تک جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہ مشقت میں نہ لوگوں کو ڈالو، لیکن یہ نہیں کہ پورا دین ہی سارا بدل دو یسروا کہتے ہوئے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جانبین کے احکام کو پیش نظر رکھ کے پھر یہ ہے کہ جہاں 2 نقطہ نظر ہیں، ایک میں مشقت ہے، دوسرے میں عادت کے مطابق، اگرچہ مشقت اس میں بھی ہے لیکن وہ عادی چیز ہے، تو وہاں عادی چیز پہ فتویٰ دے دو، کیونکہ اس کی بنیاد پر تاثیر ہوگی اور
اگر وہاں مشقت میں ڈالا گیا تو تحصیر کے منافی ہوگا، جبکہ شریعت تحصیر چاہتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ قانون لگے گا۔ باقی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ ہے اصل میں آیت اتری اس مسئلے میں کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، کہ دین تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اب بندہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر چلے تو پانی ملے تو پھر ہی نماز پڑھے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ایسے ہی شدید بیماری ہے تو کہا یعنی ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے، تو اگرچہ اگلا بندہ مر جائے تو اس میں اب یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہو اور معمولی سا جو ہے وہ بخار ہے اور اس پر کہے کہ یہ تو میرے لیے چھٹی ہے۔ اب دونوں پہلو جو ہے وہ پیش نظر جب تک نہیں رکھے جائیں گے تو اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ آیت جو ہے حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ 3 قسم کے احکام ایسے ہیں جو پہلے صرف نبیوں کی شان تھی، یعنی نبیوں کی نبوت کے پیش نظر ان کو چھوٹ دی گئی تھی، کسی امتی کو نہیں دی گئی، اور وہ تینوں شانیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے صرف نبی کو اللہ یہ کہتا تھا، امت کے نبی کو، وما جعلت علیک فی الدین من حرج، میں نے تجھ سے دین میں حرج اٹھا دیا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر پڑھ لو، تمہارے لیے اگر وضو نہ ہو تو تیمم، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ یہ ان کے مقام نبوت پر ان کے لیے تھا، لیکن ادھر جب باری آئی تو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وہ کم کی ضمیر نے وہ سارا جو ہے حل کر دیا ان کے لیے کہ یہ پوری امت کو یہ شان مل گئی سرکار کے صدقے، یہ تخفیف۔ ایسے ہی وہاں صرف نبی کو یہ حکم ہوتا تھا ادعو استجب لک، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، یعنی ایک تو جس کو رب یہ نہیں کہہ رہا ادعو، وہ مانگے تو امید ہے کہ اللہ دے دے، لیکن یہ خود کہنا دینے والے کی طرف سے یہ بڑا مقام ہے، تو یہ صرف نبیوں کی شان ہوا کرتا تھا، کسی امتی کا یہ مقام نہیں تھا کہ ان کے لیے آفر ادعو استجب لک، صرف نبیوں کی شان تھی۔ اور اس امت کے لیے فرما وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی یہ پوری امت کے لیے جمع کا صیغہ آ گیا کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ دوسری چیز کعب احبار نے بیان کی۔ اور تیسری اللہ کے دربار کی گواہی، وہ صرف نبیوں کی شان تھی، کسی امت کے کسی امتی کا یہ مقام نہیں کہ انہیں قیامت کے دن رب کے دربار میں گواہی دینے کا منصب ملے۔ اور ادھر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت کعب احبار کا یہ قول موجود ہے کہ یہ یعنی تینوں منصب صرف نبیوں کے ساتھ خاص تھے اور کسی نبی کی کسی امت کا یہ منصب نہیں تھا، اور ادھر یہ تینوں منصب جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر قرآن میں اس امت کے لیے عام کر دیے گئے کہ اس امت کو یہ تینوں منصب رب ذوالجلال نے سرکار کے صدقے عطا فرما دیے۔ والاحادیث فی ذلک کثیرۃ جدا فی ابواب العبادات والمعاملات۔ اچھا جی، جس طرح کہ ایک عورت مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی، پنجابی کی مرضعہ نہیں، دودھ پلانے والی عورت، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، یعنی جب بچے کی صورتحال کے پیش نظر بار بار پلانا پڑ رہا ہے اور ادھر اس کی جان کا مسئلہ ہے تو اباحت افطار، یا یہ ہے کہ روزہ رکھے ہی نہ، بعد میں جو ہے وہ قضا کر لے۔ اور ایسے ہی حیض و نفاس کے درمیان جو ہے دوران نماز کی چھٹی جو ہے، اور یہ چھٹی تو پوری چھٹی ہے،
یعنی حیض کے دوران یعنی قضا بھی نہیں، روزے کی اگرچہ قضا ہوگی لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ سارے اس قانون کے تحت ہیں کہ مشقت نے آسانی پیدا کر دی ہے، مشقت نے آسانی پیدا کی ہے کہ اگر یہ آسانی نہ دی جائے اور دوسرا فتویٰ دیا جائے تو وہ شدید مشقت ہے، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی اب یہ نہیں ہے کہ مشقت مطلقاً مطلوب ہی نہیں تو اب یہ روزہ قضا بھی نہ کرے، وہ قضا والی مشقت تو رہے گی کہ وہ اسے کرنا ہوگا۔ ایسی جو حکم ہے ہمارے نزدیک تو صورتاً جمع بین الصلاتین ہے، حقیقتاً نہیں، لیکن دوسروں کے نزدیک جو ہے وہ حقیقتاً ایک نماز کے وقت میں دوسری کو پڑھ لینا، تو یہ بھی مشقت کی بنیاد پر تیسیر ہے۔ قصر والا ہمارے نزدیک بھی ہے کہ مشقت کی بنیاد پہ تیسیر ہے کہ پوری پڑھنے کے مقابلے میں قصر پڑھے۔ اب اگر یسرو جو ہے اس کا دائرہ نہ بنایا جائے تو پھر قصر میں بھی مشقت ہوگی، پھر وہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا اگر تیسیر مطلقاً ہی تیسیر کو مذہب بنا لیا جائے۔ اچھا جی، ایسے ہی خطا و نسیان کی صورت میں یا اکراہ کی صورت میں بعض مسائل میں تکلیف کا اٹھا لیا جانا کہ اس صورت میں بندہ مکلف نہیں رہتا۔ اچھا جی، اب اس اصول پر بہت سے قواعد متفرع ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ الامر اذا ضاق اتسع، کوئی امر جب تنگ ہو تو اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ فالامر المکلف به شخص اذا رافقت و مشقت، کہ جس وقت اس کی وجہ سے مشقت اور تنگی آتی ہو تو وہاں پر جو ہے شریعت اس میں وسعت جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی مثالیں وہی ہیں تیمم، قصر اور جمع بین الصلاتین، اور بعض صورتوں کے اندر افطار اور اکراہ کی صورت کے اندر کلمہ کفر کہنے کی اجازت۔ اذا ضاق اتسع، لیکن ہر قانون میں پھر آگے اس کے مستثنیات بھی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا۔ چلو سائیں انہیں مہمانوں بلا لے سائیں۔